معاشرتی عدل کو قائم کرنا یہ حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ معاشرتی عدل کیا ہے؟ صرف ایک جملے میں وضاحت یہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں معاشرے کے اندر، یہ زمین پر یا ایک ملک کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، وہ اس ملک میں رہنے والے تمام افراد کے لیے ان وسائل سے استفادہ کے مساوی مواقع ہونے چاہیے۔ یعنی جو سہولیات ایک شہری کو اسلام آباد کے اندر میسر ہے، عدل اجتماعی یہ ہے کہ وہی تمام تر سہولیات اسے بلوچستان کے ایک علاقے میں بھی ملنی چاہیے۔ یہ عدل ہے۔ یہ حکومت اسلامی کے قیام کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ۔ قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 25 کا ایک حصہ ارشاد ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح اور روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھیجا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں، عدل و انصاف پر قائم رہیں، زندگی گزاریں۔ یہ بہت ہی جامع مطلب ہے جس میں سب کچھ آ جاتا ہے، انسان کی زندگی سے متعلق سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ جو عدل ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اصول دین میں عدل کو اللہ تعالیٰ کی اس ایک صفت کے طور پر ہم نے اپنی ایک اصل بنایا، ایک بنیاد بنائی، جبکہ خدا کی تو بہت زیادہ صفات ہیں، لیکن صرف خدا کے عدل ہونے کو ہم نے اصول دین میں ایک اصل اور ایک بنیاد کے طور پر بنایا ہے، اور اسی پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علماء بتاتے ہیں کہ خداوند متعال کی تمام جتنی بھی صفات ہیں ان سب کی بازگشت اس عدل والی صفت کی طرف ہوتا ہے۔ خدا عادل ہے، خدا کا ہر فعل جو اس نے انجام دیا وہ عدل پر مبنی ہے، خدا نے ہر حکم جو دیا وہ عدل پر مبنی ہے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے وہ بھی عدل پر ہے، تخلیق بھی عدل پر ہے، اور یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات جو قائم ہے، استوار ہے، وہ بھی عدل پر استوار ہے، یعنی عدل کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ کسی اور وقت پر، جو مطلب آگے آپ تک پہنچانا ہے۔ شریعت، دین کے تمام احکامات یہ سب عدل پر مبنی ہیں، سب میں عدل کی حکومت ہے، عدل جلوہ گر ہے، اور عدل کی بنیاد پر ہی یہ تمام احکامات حلال و حرام کے ہوں جو بھی انسانوں کی زندگی میں خداوند متعال نے ہمیں لاہیمند دیا ہے، وہ سب عدل پر استوار ہیں۔ اب حکومت اسلامی کا جو ایک اہم ترین مقصد ہے وہ بھی عدل کا قیام ہے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتا دیا پہلے، خدا فرماتا ہے رسولوں کو بھیجا ہے معجزات دے کر اور کتاب اور میزان دے کر، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اب اسلامی حکومت کا جو مقصد ہے وہ عدل کا قیام ہے، اس میں بھی وسیع مفہوم ہے، حتیٰ کہ عام مفہوم جو استعمال کیا جاتا ہے کہ عدل اجتماعی یعنی معاشرتی عدل کو قائم کرنا یہ حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ معاشرتی عدل کیا ہے؟ صرف ایک جملے میں وضاحت یہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں معاشرے کے اندر، یہ زمین پر یا ایک ملک کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، وہ اس ملک میں رہنے والے تمام افراد کے لیے ان وسائل سے استفادہ کے مساوی مواقع ہونے چاہیے۔ یعنی جو سہولیات ایک شہری کو اسلام آباد کے اندر میسر ہے، عدل اجتماعی یہ ہے کہ وہی تمام تر سہولیات اسے بلوچستان کے ایک علاقے میں بھی ملنی چاہیے۔ یہ عدل ہے۔ یہ حکومت اسلامی کے قیام کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔
عدل کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا۔ عدل کے مقابل میں ظلم ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اس ظلم کا بھی کتنا وسیع معنی جو ہے وہ موجود ہے۔ انسان اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، یعنی اپنے حقوق کا جب وہ خیال نہیں رکھتا تو اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ گناہ کو بھی ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ظلم کا بھی ایک وسیع معنی ہے۔ ظلم کا ایک معنی دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی ظلم ہے۔ دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا، انسانوں کے حقوق ہیں، اللہ نے ہر ایک پر کچھ حقوق اور ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان حقوق کا لحاظ نہ کرنا، ان حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور جس معاشرے میں ظلم ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے، نہ معاشی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے۔ من حیث المجموع، ہاں کچھ لوگ ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہو جائے، جو ملک ہمارے ملک کا حال ہے۔ چند خاندان ہیں، چند لوگ ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اکثریت عوام کی قسم پرسی کی حالت میں، حقوق سے محرومی، وسائل سے محرومی، پینے کا پانی انہیں میسر نہیں ہے، صاف پانی، صحت کی سہولیات نہیں ہے، تعلیم کی سہولیات نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کی سہولیات اس طرح سے میسر نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے معاشرے میں، یہ ظلم و ستم۔ اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ عدل و انصاف کو قائم کریں۔ حکومت کا مقصد بنیادی طور پر ہی یہی ہے کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو واقعہ آپ سب کو یاد ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین کی خدمت میں گئے، دیکھا کہ امیر المومنین اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس سے ابن عباس سے پوچھا کہ تمہاری نظر میں اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس نے کہا مولا اس کو تو اتنے پیوند لگ چکے ہیں تو اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس حکومت اور ریاست کی قدر و قیمت اس جوتے سے بھی کم تر ہے، مگر یہ کہ حکومت کے ذریعے عدالت کو نافذ کر سکوں، حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ یہ ہے حکومت کا مقصد امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ، عدالت کا قیام ہے۔ تو جس حکومت میں عدل و انصاف نہ ہو، لوگوں کے حقوق پامال ہو، یہ بھی آپ کو پتہ، ایک حق ہے، عوام کا ایک حق ہے کسی بھی ملک میں جو جمہوری حکومتیں ہیں، کیا حق ہے کہ وہ اپنی رائے سے اپنے نمائندوں کو منتخب کریں۔ اب اگر عوام کے منتخب شدہ نمائندے جن کو عوام نے منتخب کیا ہے ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو ہٹا دیا جائے، اور جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا ان کو عوام پر مسلط کیا جائے، یہ ظلم ہے۔ یہ عوام کے ان حقوق کی رعایت نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ عدل و انصاف کا قیام کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے لیے قوانین کی ضرورت ہے۔ البتہ قوانین بنانے والے بھی عادل ہوں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوانین نہ بنائیں۔ اور جو بھی انسان جتنے بھی دنیا میں قوانین بنائے ہیں، بہرحال انہیں اپنے مفادات کے لیے بنائے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ہی صرف ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں جتنے قوانین ہیں وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تو بہرحال پھر بھی قانون کی ضرورت ہے، اور پھر قانون کو نافذ کرنے والے بھی عادل ہوں، قانون بنانے والے بھی عادل ہوں، اور قانون پر عمل درآمد کرنے والے بھی عادل ہوں، جزا و سزا دینے والے، عدالتیں بھی، پھر جج بھی کیا ہوں؟ عادل ہوں، وإلا وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ عدالتیں ظلم و ستم کا مرکز بن جاتی ہیں، اور جو نافذ کرنے والے ہیں وہ کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو ظلم و ستم کے خلاف اٹھنا اور ظلم کے خلاف بات کرنا یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے مولا کی فرمائش، قُونُوا لِلظَّالِمِ قَسْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔